عمران خان نے اپنے رکن اسمبلی کے بجائے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کیوں بنایا اور اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا؟ اسپیکر قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق کے طریقہ کار 2007 کے قاعدہ 39 کے تحت جاری کیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور ارکان قومی اسمبلی جنید اکبر، سردار محمد لطیف خان کھوسہ سمیت دیگر نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے نوٹیفیکیشن وصول کیا۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ برس اگست میں 9 مئی کے کیس میں انسداد دہشت گردی کے مختلف عدالتوں سے سزائیں پانے والے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 9 اراکین پارلیمان کو نااہل قرار دے دیا تھا، جن میں اپوزیشن لیڈر عمران ایوب خان بھی شامل تھے۔ اگست کے بعد سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی تھا اور اس حوالے سے حکومت کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ محمود خان اچکزئی کے نوٹیفیکیشن پر جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، تو وہیں محض مبصرین پاکستان تحریک انصاف کے 70 کے لگ بھگ ارکان اسمبلی کے باوجود محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اس سے یہ سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس فیصلے کا پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین مفاہمت کا نتیجہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے سیاسی مبصرین سے بات کی ہے۔ ایک وقت میں عمران خان محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بہت سخت موقف رکھتے تھے، لیکن اب انہی عمران خان نے انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا۔ مظہر عباس کے بقول محمود اچکزئی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی سربراہ ہیں۔ ان کا شمار ملک کے قداور سیاستدانوں میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے تحریک انصاف کو تو فائدہ ہوگا ہی، بلکہ اس سے حکومت کے ساتھ بھی بہتر ہوگی۔ واضح رہے کہ سن 2014 میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنوں کے دوران محمود اچکزئی نے اس وقت نواز شریف کی حکومت کا ساتھ دیا تھا، جس پر عمران خان نے محمود اچکزئی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ محمود اچکزئی عمران خان کی حکومت کے خلاف بننے والے پاکستان ڈیموکریٹ الائنس پی ڈی ایم کا بھی حصہ تھے اور عمران خان پر کھل کر تنقید کر رہے تھے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ کہا کہ عمران ایوب کی نااہلی کا کیس زیر التوا ہے، پھر انہوں نے کچھ تکنیکی بنیادوں پر اس معاملے میں دیر کی، لیکن سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود اس معاملے میں غیر ضروری تاخیر ہوئی۔ ان کے بقول یہ تقرری آج سے 1 ماہ پہلے بھی ہو سکتی تھی، بظاہر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے 70 سے زائد ارکان اپنے دستخطوں کے ساتھ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسپیکر کو لکھ کر دے چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا اس تاخیر کی وجہ سے خواہ مخواہ ایک سیاسی کشیدگی کا ماحول بنا۔ اب اگلے مرحلے میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیوں کے لیے کم از کم حکومت اور اپوزیشن کے مابین رابطوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور سیاسی تلخیوں میں بھی کچھ کمی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن اپنے عہدے کی میعاد پوری کر چکے ہیں، لہٰذا اب حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پر مشاورت کے بعد اس اہم عہدے کے لیے تعیناتی کریں۔ سلمان غنی کے بقول اسپیکر قومی اسمبلی نے عمر ایوب کے کسی بھی کیس کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں تاخیر کی تھی، لیکن یہ معاملہ حل ہونے کے بعد تقرری میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان کے بقول ایک منتخب حکومت ایوان میں اپوزیشن لیڈر نہ ہونے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ساکھ پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی تھی اپوزیشن لیڈر ایوان میں جارحانہ تقاریر
کریں، اس لیے معاملے میں تاخیر ہوئی۔ سلمان غنی نے دعویٰ کیا یہ تقرری بھی مشروط ہے۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے اپنی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ اگر محمود اچکزئی نے فوج یا ریاستی اداروں کے خلاف سخت تقاریر کرنے کی کوشش کی تو انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیا محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقریر حکومت اور اپوزیشن کے مابین کسی مفاہمت کا نتیجہ ہے؟ مظہر عباس کا کہنا تھا کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ برف پگھلی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محمود اچکزئی کس طرح پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہ عمران خان کی توقعات پر کس حد تک پوری طرح اترتے ہیں۔ مظہر عباس کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی کا پہلا امتحان 8 فروری کو دی جانے والی احتجاج کی کال ہوگی اور بطور اپوزیشن لیڈر عمران خان ان سے توقع کریں گے کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے کام کریں گے۔ وہ تحریک تحفظ آئین کے بھی سربراہ ہیں اور اپوزیشن نے 8 فروری کو ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن، چیئرمین نیب اور اس نوعیت کی اعلیٰ تقریروں کے لیے حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت لازمی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ تقرریاں کی جانی ہیں تو حکومت کے لیے بھی تقرری ضروری تھی۔ ان کے بقول جب حکومت اور اپوزیشن قومی معاملات پر ایک ساتھ بیٹھیں گی تو اس سے سیاسی تلخی بھی کم ہوگی۔ سلمان غنی بھی مظہر عباس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کسی مفاہمے کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی سیاست میں اس وقت کوئی ہونی ہے تو وہ جیل میں بیٹھے عمران خان اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے مابین ہونی ہے۔ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پر پارٹی میں اختلافات کے اثر کو رد کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف گوہر خان نے کہا کہ اس حوالے سے پارٹی میں کوئی دو رائے نہیں۔ قومی اسمبلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی کے فارم پر ہم سب نے سائن کیے ہیں، اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہنما تحریک انصاف زلفی بخاری نے ایکس پر لکھا ہے کہ میں محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ عمران خان کے اعتماد کو نہیں توڑیں گے۔ قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر عمران ایوب خان نے ایکس پر لکھا کہ اپوزیشن لیڈر بننا اعزاز کی بات ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ 77 سال محمود خان اچکزئی کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں سرگرم ہیں۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں پیدا ہونے والے محمود اچکزئی متعدد بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ملک میں چلنے والی متعدد تحریکوں میں بھی پیش رہے ہیں۔